یہ ربیع الاول سن 9 ہجری کا سال تھا جب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو 150 سپاہی سمیت قبیلہ طے کی طرف بھیجا، کیونکہ اس قبیلے نے جنگ حنین میں مشرکین کا ساتھ دیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ طے قبیلہ کا بت جس کا نام قلس تھا اسے توڑ دیا جائے۔ کالی جھنڈیاں لے کر عربوں کے تیز ترین شہ سوار صبح ہوتے ہی بنو طے کے محلے پہنچ گئے اور طے کے علاقے کی چھوٹی سی فوج سے جھڑپ کرنے کے بعد یہ علاقہ فتح ہوا اور اس بت کو جس کا نام قلس تھا اسے مسمار کر دیا گیا اور قبیلہ طے کے بڑے بڑے سرداروں کو گرفتار کر لیا گیا اور مال غنیمت سمیت انہیں مدینہ شریف لایا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے یہ خبر دی کہ ان قیدیوں میں صفانہ نامی ایک خاتون ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ وہ حاتم طائی کی بیٹی ہے۔ حاتم طائی دراصل زمانہ جاہلیت کا ایک مشہور ترین سخی انسان تھا اور جو نہایت ہی رحم دل، بے کسوں کی مدد کرنے والا، مہمان نواز، محتاجوں کا مدد کرنے والا ایک نیک صفت انسان تھا جس کے قصے پورے عرب و عجم میں مشہور تھے۔ چنانچہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا۔ جب وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئیں تو کہنے لگی، اے اللہ کے حبیب، میں سخی حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا اور غریبوں پر رحم کرتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے باپ میں مسلمانوں کی سی خوبیاں تھیں، اگر تمہارا باپ عہد اسلام میں ہوتا تو ہم اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے۔ حاتم طائی کی بیٹی صفانہ بنت حاتم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے حبیب، میری آپ سے ایک درخواست ہے، آپ اسے قبول فرما کر مجھے شکریہ ادا کرنے کا موقع دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ اس پر اس لڑکی نے کہا کہ میرے والد فوت ہو چکے ہیں، میرا محافظ یعنی بھائی بھاگ گیا ہے، آپ مجھ پر احسان فرمائیں اور مجھے آزاد کر دیں تو اللہ آپ پر احسان فرمائے گا۔ میرا بھائی عدی آپ سے خوفزدہ ہو کر شام کے علاقے کی طرف چلا گیا، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کو آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ اس کے لیے ایک امن معاہدہ لکھ دیں۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ تو دوسرے دن بھی صفانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی درخواست کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جلد بازی کیوں کرتی ہو؟ جب تمہارے علاقے سے کوئی آئے گا جس پر تمہیں اعتماد ہو تو اس کے ساتھ چلی جانا۔ لہٰذا چند دنوں بعد ان کے رشتہ داروں میں سے کچھ لوگ آئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفانہ کے لیے کپڑے کے جوڑے بھیج دیے اور انہیں سفر کا سامان دے کر سواری پر روانہ کر دیا۔ لہٰذا صفانہ اپنے قرابت داروں کے ساتھ اپنے بھائی کے پاس پہنچی۔ صفانہ نے اپنے بھائی کے سامنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی اور کہا، میرا تو یہ خیال ہے کہ تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جلد حاضر ہو جاؤ۔ اگر وہ نبی ہیں تو تم کو جلدی کرنی چاہیے، اور اگر وہ بادشاہ ہیں تو اس طرح بھی تمہاری عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا عدی بن حاتم اپنی بہن کے ہمراہ مدینہ پہنچ گئے اور مسجد نبوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک گدا شریف رکھا ہوا تھا جس پر آپ بیٹھا کرتے تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گدے کو عدی بن حاتم کی طرف سے رکھا دیا۔ تو عدی نے عرض کی، یا رسول اللہ، نہیں، آپ اس پر بیٹھے۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا اور زمین پر بیٹھ گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدی بن حاتم کو اسلام کی دعوت دی۔ چنانچہ عدی بن حاتم نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ اس پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے مسکرائے تو عدی بن حاتم اور صفانہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے باپ حاتم طائی کے قصے اور واقعات بیان کیے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ بنو طے کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ حاتم طائی عرب کا وہ مشہور ترین شخص تھا جس سے تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی متاثر ہوئے تھے۔ دراصل حاتم کا اصل نام حاتم بن عبداللہ بن سعد الطائی تھا، جو طائی قبیلے کے ایک سردار کا بیٹا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بچپن میں ہی والد کی وفات کے بعد حاتم نے اپنی دولت مند ماں اور
ایک سخاوت رکھنے والی ماں کی گود میں پرورش پائی۔ حاتم کی ماں نے اس کی کچھ اس طرح پرورش کی کہ وہ سخاوت کا بادشاہ بن گیا۔ وہ جوان ہو کر ایک سخی انسان بنا۔ وہ سخاوت سے ہی دل بہلاتا اور اس میں اس قدر مبالغہ کرنے لگا کہ جنون کی حد تک پہنچ گیا۔ حاتم بچپن سے ہی اپنا کھانا وغیرہ اپنے مفلس ساتھیوں کو بانٹ دیا کرتا تھا۔ حاتم تائی کے دادا نے جب اونٹوں کی نگرانی کا کام حاتم تائی کے ذمے لگایا تو آپ نے اجرمیوں کے لیے 3 اونٹ ذبح کر دیے اور باقی تقسیم کر کے اپنے دادا کے سامنے فخریہ اظہار کیا کہ میں نے آپ کے خاندان کا نام پوری دنیا میں روشن کر دیا۔ حاتم کی سخاوت کے قصوں سے تاریخی کتابیں اور عرب کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ البدایہ و النہایہ میں امام ابن کثیر لکھتے ہیں، ایک دفعہ عرب میں قحط کا زمانہ تھا، ہر طرف خشک سالی تھی اور لوگ دانے دانے اناج کو ترس رہے تھے۔ خود حاتم اپنے گھر والوں سمیت فاقے سے بدحال تھا کہ رات کو ایک عورت نے آ کر اپنے بھوکے بچوں کے لیے کھانے کی فریاد کی تو حاتم نے اٹھ کر ایک جانور ذبح کر دیا۔ پہلے اس عورت کو کھانے کو دیا اور پھر اپنے بچوں کو کھانا کھانے کے لیے جگایا، اور جب تک اپنی قوم کے ایک ایک گھر میں جا کر وہ گوشت تقسیم نہ کر لیا، خود کھانا نہ کھایا۔ اگر حاتم تائی کے گھر کوئی مہمان آ جاتا تو وہ اس کی عزت افزائی میں کوئی کمی نہ چھوڑتا، بلکہ وہ خود مہمانوں کی تلاش میں لگا رہتا اور ایک اونچی پہاڑی پر آگ روشن کر کے آوازیں دیا کرتا اور اپنے غلام کو یہ خوشخبری دیتا کہ اگر اس آگ کی وجہ سے کوئی مہمان ہمارے گھر آ گیا تو تم آزاد کر دیے جاؤ گے۔ وہ مقام جہاں حاتم رات کو آگ جلایا کرتا تھا آج جبل سمرہ کی چوٹی پر واقع ہے، جو حاتم تائی کے آتش دان کے نام سے مشہور ہے۔ آج سعودی عرب کی سیاحت اور اثاراتی مقام میں یہ جگہ سہر فہرست ہے۔ اسی طرح مشہور ہے کہ جب کسی قیدی نے حاتم تائی کو مدد کے لیے پکارا تو اس نے اس قیدی کی رہائی تک خود کو قید میں رکھنے کے لیے اس وقت تک منظور کر لیا جب تک کہ وہ اپنا فدیہ نہ چکا دے۔ اس طرح کے بے شمار قصے حاتم تائی کے متعلق عرب میں زبان عزت ہو گئے۔ حاتم کی سخاوت کے چرچے گھر گھر عام تھے اور اس کی سخاوت کی مثالیں عرب میں ایک ضرب المثل بن گئی تھی۔ ابن العربی حاتم تائی کے متعلق لکھتے ہیں کہ حاتم ہر میدان میں ایک کامیاب شخص تھا۔ جب وہ جنگ کرتا تو غالب آ جاتا، کسی سے مقابلہ کرتا تو سبقت لے جاتا، اگر کوئی کھیل کھیلتا تو ہمیشہ جیت جاتا، اور سخی اس قدر تھا کہ جب ماہ رجب کا چاند نظر آتا تو حاتم ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتا، لوگوں کو کھانا کھلاتا اور لوگ اس کے پاس جمع ہو جایا کرتے تھے۔ حاتم تائی کی طلسماتی اور سخاوت کی داستان قصہ حاتم تائی کے نام سے عجم اور ایران کے علاقوں میں نہایت ہی مشہور ہوا۔ اس داستان میں شہزادی کے کیے گئے 7 سوالوں کی تلاش میں نکلتا ہے، اور یہ سفر نہایت ہی عجیب و غریب اور خطروں سے بھرا ہوتا ہے، جسے حاتم اپنی جواں مردی اور ہمت سے مکمل کرتا ہے۔ لیکن قصہ حاتم تائی محض ایک افسانہ ہے، اس پر کئی ڈرامے اور فلمیں بھی بنی، جو کہ ایک فرضی کردار تھا جس کا حقیقی حاتم تائی سے کہیں دور بھی واسطہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے 35 سال قبل ہی حاتم تائی فوت ہو چکا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ نہ پا سکا۔ اگر وہ زندہ رہتا تو دیکھتا کہ شاہ عرب، شہنشاہ دونوں جہاں، رحمت للعالمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سخاوت کا ایک عملی نمونہ تھے، اور آپ سے ابر رحمت پورے جہاں میں برستا، جو رحمت للعالمین بن کر آئے تھے۔ یہاں تک کہ خود حاتم کا خاندان بھی اس نعمت سے محروم نہ رہا کہ عرب کے اس سخی خاندان پر نبی کے بہت بڑے احسان تھے۔